فوڈ ایک اسینشیل چیز ہے جو ایک انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. اسی پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ڈیلی بیسس پہ بہت سارے برانڈس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء کو ہمارے گھروں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. سیم سٹوری ہے آج ایک ایسے برانڈ کی جس کی پروڈکٹس پاکستان میں وائڈلی اویلیبل ہیں, بہت پاپولر ہیں, بہت سارے کنزیومرز ہی نہیں بہت سارے ریسٹورینٹس اور انٹرنیشنل چینز بھی ان کا پروڈکٹ استعمال کرتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں بگ برڈ کی. بگ برڈ which is known around Pakistan for their quality products in the poultry field. So to discuss that story, we have today with us Dr. Mustafa, who is going to explain Big Bird ہے کیا, کہاں سے اسٹارٹ ہوا, ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز بلڈ کی اور بزنس کرنے کا ارادہ کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دس شو. بگ برڈ از اے ویری ویل اسٹیبلشڈ نیم, بڑی اچھی آپ لوگوں کی پرومیننٹ برانڈنگ اور پیکیجنگ بھی اویلیبل ہے, کنزیومرس اس کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا بگ برڈ کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو بیفور وی ڈیپ ڈائیو ان ٹو بگ برڈ, پلیز ٹیل اس لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف, who you are as an individual and from where it all started. جی, میرا نام جیسا آپ نے بتایا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال. میں نے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کیا اور اس کے بعد پھر میں نے نیوٹریشن میں ماسٹرز کیا. تو میں اپنے بارے میں بتاتے ہوئے تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں تو میرے والد صاحب جو تھے ہی واز آلسو ویٹنیرین اور گورنمنٹ سروس میں تھے, اور اس وجہ سے ہمارا ایجوکیشن کے اوپر جو ہے فیملی کا جو ہے وہ فوکس بہت زیادہ ہوتا تھا. تو پڑھائی کے اوپر والد صاحب بہت زور دیتے ہوتے تھے. تو آئی واز ریلیٹیولی گڈ اسٹوڈنٹ. تو میٹرک میں بھی میری مطلب ہے کہ اسکول میں اپنا میڈیکل سیکشن میں میں ٹاپ کیا تھا, اور ڈسٹرکٹ میں بھی میری وہ پوزیشن تھی. اچھا. تو اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میں نے ویٹنری پروفیشن کو جوائن کیا. تو آپ لوگ ایسے لاہور بیسڈ ہی تھے؟ نہیں, میرے فادر جو تھے کیونکہ گورنمنٹ سروس میں تھے تو ان کی تو ہر دوسرے سال ٹرانسفر ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے بہت سے شہروں میں, لاہور میں, گجرات میں, جہلم میں, اٹک میں, اینڈ مینی سٹیز. سو وی کیپٹ موونگ. تو ان کے ساتھ ہم لوگ بھی جاتے تھے, نئے اسکول ہوتے تھے, نئے ٹیچر ہوتے تھے. تو اس لیے ہمارا اس لحاظ سے ایجوکیشن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مختلف ایریاز کے اندر ہوئی. تو لیکن یہ ہے کہ فوکس ہمیشہ رہا کہ یار پڑھنا ہے. تو والد صاحب کا بھی مطلب فوکس یہی تھا. ساری جو ان کی اولاد تھی, بہن بھائی تھے ہم لوگ, تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ یار آپ لوگوں نے ایجوکیشن ٹھیک رکھنی ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ 3 بہنیں 3 بھائی ہیں اور سارے گریجویٹس ہیں. اس زمانے میں آئی ایم ناؤ 68. سو اس زمانے میں گریجویشن مطلب ہے کہ وہ کافی اچھی ایجوکیشن ہوا کرتی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار دیکھو تم اسی پروفیشن کو جوائن کر لو. خیر میں نے کر لیا. پھر ان کی خواہش تھی کہ یار گورنمنٹ سروس جوائن کر لو, کیونکہ انہوں نے ساری عمر گورنمنٹ سروس کی تھی. پر سم ہاؤ میرے ذہن میں کچھ اور تھا, اور میں نے گورنمنٹ جاب نہیں کی. اگر وہ میں نے جیسے کہا نا کہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھی, تھوڑا ایجوکیشن میں بہتر تھا, تو اگر میں آج ماضی میں دیکھوں تو شاید میں ایک ایجوکیشنسٹ ہونا زیادہ پسند کرتا کہ میں کسی ٹیچنگ پروفیشن میں ہوتا یا کہیں ریسرچ میں ہوتا, تو وہ بھی میرے مزاج کے مطابق ہوتا. بٹ آئی اینڈیڈ اپ ان بزنس. تو میں نے گریجویشن کیا 1980 میں, اور دین آئی وینٹ ٹو کراچی. تو وہاں پہ میں نے مطلب کہ کام شروع کر دیا, تو جاب کی. اور والد صاحب کا خیال یہی تھا کہ میں گورنمنٹ جاب کروں, بلکہ اس سلسلے میں مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد ہے کہ وہ خط بہت خوبصورت لکھتے ہوتے تھے. پرانے زمانے کے لوگ تھے, اس زمانے میں کمیونیکیشن خطوں کے ذریعے ہی ہوتی تھی, تو خط وہ بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے خط لکھتے تھے مہینے میں 1 دفعہ. تو انہوں نے مجھے 1 دفعہ خط لکھا, اور اس کے اندر گورنمنٹ کی جابس کی ایڈ آئی تھی. تو وہ اشتہار اس کے اندر ڈال دیا, لیکن خط میں اس کا ذکر نہیں کیا.
کہ مطلب یو شوڈ ناٹ فیل کہ جی میں پریس کر رہا ہوں یا پریشرائز کر رہا ہوں. تو لیکن ہی پاسڈ آن دی انفارمیشن کہ بھائی وہ یہ ایڈ آئی ہوئی ہے اف یو وانٹ ٹو اپلائی. میں نے بھی خط کا جواب لکھا, میں نے بھی ذکر نہیں کیا, لیکن جب خط ختم کر لیا تو میں نیچے ایک فٹ نوٹ دیا کہ وین طارق لینڈڈ ایٹ جبرالٹر ہی برنٹ ہز بوٹس, کہ میں اب آ گیا ہوں تو میں واپس نہیں آ رہا. تو وہ ایک بڑی مطلب ہے کہ میری ان کے ساتھ بڑی اچھی کمیونیکیشن رہی. تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دیٹ واز وین آئی سیٹ دا ٹون کہ مجھے مطلب گورنمنٹ جاب نہیں کرنی, مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو پھر یہ ہے کہ میں نے اور میرے 2 پارٹنرز ہیں, 3 friends, we started our own business in 1985. So when you say your friends, were these your friends university time میں یا جاب میں بنے, کس طرح آپ کے؟ ان میں سے ایک جو تھے وہ میرے یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے, اور ایک میرے کزن تھے, اور بلکہ آپ جانتے ہوں گے عبد الباسط صاحب یہاں پر لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو we 3 decided کہ یار کو کام کرنا چاہیے اور اکٹھے کام کرتے ہیں. تو we started our business. لیکن اس سے پہلے سارے جاب کر رہے تھے آپ, سارے جاب؟ ہاں, وہ بھی مطلب ہے کہ جو میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر عبد الکریم, وہ اس وقت WHO میں کام کر رہے تھے. پہلے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, پھر وہ WHO میں گلگت جو تھی رورل ڈیولپمنٹ پولٹری, اس میں چلے گئے, وہاں پر کر رہے تھے. باسط صاحب کا اپنا انشورنس کا کام تھا, وہ کر رہے تھے. اور بٹ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ یار کچھ کام کرنا چاہیے, بزنس کرنا چاہیے. تو ہم لوگوں نے شروع کیا 1985 میں. ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائم لینڈسکیپ کیا تھا انڈسٹری کا؟ اگر آپ پولٹری, اب تو اٹس ویری کامن بزنس, لاٹ پیپل نو اباؤٹ اٹ. تو 1980s 85 میں کیا؟ ہاں, بس بہت بیسکس پہ تھی, اور اتنا زیادہ والیوم نہیں تھا, اتنی زیادہ ماڈرن نہیں تھی, اور ایک گروئنگ انڈسٹری تھی جو کہ مطلب امریکہ نے اس وقت انٹروڈیوس کیا پولٹری کو, کمرشل پولٹری کو پاکستان میں, اور سپورٹ کیا مختلف اداروں کے ذریعے. تو 1985 میں بہت زیادہ میں اگر ایک پیرامیٹر کے مطابق بتاؤں کہ ہمارے ایک یہ جو برائلرز ہوتے ہیں نا, ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہم پیرنٹ سٹاک کہتے ہیں. تو اس وقت 1 ملین کے قریب پیرنٹ سٹاک جو ہے وہ یورپ, امریکہ وغیرہ سے آیا کرتا تھا. آج کل یہ 14 ملین کے اوپر پہنچ گیا. سو 14 ٹائمز جو ہے یہ انڈسٹری جو ہے ان والیوم گرو کی ہے. لیکن اگر ٹیکنالوجیکلی اور ویسے دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے, بالکل ایٹ پار ود دی انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہے. جیسا برڈ امریکہ میں یا یورپ میں یا سعودی عرب میں کسی اور ملک میں ہے, بالکل وہی برڈ پاکستان میں ہے. تو وہی کوالٹی ہے, وہی فیڈ ہے, وہی چیزیں جو کہ وہ وہاں پر دے رہے ہیں, وہ اسی طرح کی چیزیں جو پاکستان میں دے رہے ہیں. تو پاکستان میں پولٹری انڈسٹری نے بہت گرو کیا, اور اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے ہمیں بھی اس بات کا وہ وی فیل پراؤڈ کہ وی پارٹیسپیٹڈ ان دس اور کنٹریبیوٹیڈ ان دس. تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی والیوم وائز اور ٹیکنالوجی وائز, اس میں ہم نے میں نے ذاتی طور پر, ہمارے گروپ نے بہت زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور پھر 1990 میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان پولٹری انڈسٹری کے اندر ہوئی کہ ہم لوگ گرینڈ پیرنٹ پہلی دفعہ پاکستان میں لے کر آئے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس نے, میں سمجھتا ہوں کہ 1990 کے بعد پولٹری کے اندر جتنی گروتھ ہوئی ہے اس میں گرینڈ پیرنٹ پروجیکٹ کا بہت زیادہ عمل تھا. اور وہ آپ اس کے پائنیئرز. تو وی ور دی فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ ود, اور وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی, نئی ٹیکنیک تھی, اور اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو چیز گھوڑے پیدا کر سکتے ہیں شاید ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ بعد میں 2-3 سال 4 سال کے بعد انڈسٹری کا ایک امپریشن یہ تھا اور ویو یہ تھا کہ جتنا اچھا پاکستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اتنا باہر سے بھی اچھا کام نہیں آتا تھا. تو سو اٹ واز اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. اور پھر اگلے 30-35 سال ہم لوگ وی ور دا میجر پلیئر ان گرینڈ پیرنٹ بزنس. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو برائلر آپ اس پیریڈ میں 90 سے لے کر 2020 تک کھاتے رہیں,
اس میں 60-70% جو ہے وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹ سے پروڈیوس ہوا ہوگا, بگ برڈ سے آیا ہوگا. تو یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن رہی ہماری پولٹری انڈسٹری کے لیے. اور اس میں ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے گروپ کے اندر مطلب ایک کام کیا, بلکہ انڈسٹری کی بھی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور وہ جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میرا اپنا ذاتی طور پر بھی ایک ایجوکیشنسٹ تھا اور میرا دل کرتا تھا اس طرح کا, تو میں نے انڈسٹری کی جو مطلب ایجوکیشن ہے اس کے اندر بھی کافی حد پارٹیسپیٹ کیا. اور فارمر ایجوکیشن کے اندر اور پی پی اے کے لیول کے, پولٹری ایسوسیشن کے لیول کے اوپر ہم نے, جو پولٹری ایسوسیشن ہے وہ اپنے فارمرز کی بڑی ایجوکیشن میں ہیلپ کرتی ہے. تو اس پیریڈ کے اندر جو سمجھ لیں کہ 1990 سے لے کر 2020-22 تک تھا, تو اس میں مطلب ہے کہ میں نے بھی اور ہمارے گروپ نے خاص طور پر بہت زیادہ پولٹری کی اور فارمر کی ایجوکیشن کے سلسلے میں اپنا حصہ ڈالا. تو پھر یہ ہم غیر درمیان میں ہم نے وہ فیڈ مل بھی شروع کی, برائلر فارمنگ بھی شروع کی. لیکن جو میجر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی 2015 میں کہ یہ جو فردر پروسیسنگ کا پلانٹ جو ہے نا, جو بگ برڈ فوڈ کے نام سے ہم نے شروع کیا, اور اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ. اس کے اندر ہم نے پوری دنیا سے جو ہے وہ اکوپمنٹ خریدے. کہاں پہ آپ کی لوکیشن ان پلانٹس کی؟ یہ پلانٹ ہمارا جو ہے وہ جو بریڈنگ کے وہ تو بہت سے پورے ملک میں ہی وہ فارمز اور ہیچریز ہیں, لیکن جو پلانٹ ہے یہ ہمارا لاہور میں ملتان روڈ کے اوپر ہے, بگ برڈ فوڈ کے نام سے. تو اس کو ہم نے جب شروع کیا تو پاکستان میں پروسیسنگ خیر ابھی بھی بہت زیادہ نہیں, اس وقت بھی نہیں تھی. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی مرغی اس وقت پروڈیوس ہو رہی ہے نا پاکستان میں, اس کا صرف 5% جو ہے وہ پراپر سلاٹر ہاؤسز میں مطلب سلاٹر اور پروسیس ہو رہا ہے. باقی 90 سے 95% جو ہے وہ اسٹریٹ سلاٹرنگ ہے, جو کہ نارمل لائف برڈ کی سلاٹرنگ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اب نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے پولٹری انڈسٹری کے اندر, وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ سلاٹرنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ٹورڈز دی پراپر پروسیسنگ. اور اسی طریقے سے جیسے دنیا کے اندر ہائیجینک اور پراپرلی پروسیسڈ اور پیکڈ چکن ملتا ہے, پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالی لارج اسکیل میں اویلیبل تو ابھی بھی ہے, لیکن اس کا اسکیل جو ہے بہت تھوڑی کمپنیز ہیں, تھوڑا سا کام ہے. لوگوں کا جنرل پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جو جی ہم بازار سے لے کے آ رہے ہیں تازہ مرغی لے کے آ رہے ہیں, یہ فروزن مرغی ہے, یہ پتہ نہیں کتنے دن پرانی ہوئے گی, یہ جو حالانکہ آئی فیل کہ جب آپ بازار سے لے کے آ رہے ہیں اس کی کوئی ہائیجین کنڈیشن نہیں ہے. یو ڈونٹ نو کیسے انوائرمنٹ سے وہ آ رہی ہے, کیسی جگہ سے بڑی ہو رہی ہے, کس طرح کے اکوپمنٹ کے تھرو اس کو سلاٹر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو پاکستان میں جنرل پبلک کا اوپینین ہے اس کے بارے میں آپ کا دیکھیں جی, ایک تو مطلب ہے کہ آپ جس وقت اسٹریٹ میں سلاٹر کرتے ہیں تو ہائیجین کنڈیشن کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہر گلی میں ہر سڑک کے اوپر سلاٹرنگ ہو رہی ہو تو وہ علائشیں اور دوسرے طریقے سے پولیوشن بھی پھیل رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ ملک ہیں انہوں نے اس کو کنورٹ کر لیا انٹو دی پراپر پروسیسنگ پلانٹس. اور جو آپ نے کہا تازہ مرغی, تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں, مرغی جب آپ سلاٹر کرتے ہیں نا ویسے بغیر چل کیے تو اس کی اٹس اے ویری پیرشیبل کموڈٹی. تو اس کی جو لائف ہے, شیلف لائف ہے, وہ چند گھنٹے ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو فوری طور پر یا پکا لیں یا ٹھنڈا کر لیں, فریزر میں رکھ لیں, تو پھر تو رہ سکتی ہے, ورنہ وہ خراب ہو جاتی ہے. جس وقت وہ پروسیس ہو جاتی ہے ہمارے پلانٹس کے اندر اور اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں تو وہ 1.5-2 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس کی شیلف لائف جو ہے اتنی بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ شیلف لائف آپ کی بڑھ گئی, لیکن لوگوں کا کنسرن میں یہی آتا ہے کہ اتنی زیادہ ہے, تازہ تو نہیں اتنی چلتی. تو فرام اے کوالٹی پوائنٹ آف ویو واٹ وڈ یو کامنٹ آن ہاؤ یور پروسیس ورکس؟ بس یہ کہ کوالٹی کو ایک قسم کا ایسے سمجھیں کہ جیسے فریز ہو جاتی ہے, کہ اس کے بعد اب اس میں بعض اوقات لوگ پروسیس کو غلط معنی بھی لے لیتے ہیں. پروسیسنگ از ویری سمپل, کہ آپ نے بالکل اسٹینڈرڈ جو طریقے ہیں اس کے اس طریقے سے ہی سلاٹر کرنا ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس کے کٹ اپس کرنے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس کو پیک کرنا ہوتا ہے.
اس کے بعد جو مطلب ایک تو یہ کہ اس کی کنڈیشن ہم بہت ہائیجینک رکھتے ہیں. تو اس فروزن کنڈیشن کے اندر وہ جو میں نے پہلے کہا ہائیجینک کنڈیشن میں پیک ہوتا ہے, بیکٹیریا بہت کم ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. پھر جب وہ فریز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مزید بیکٹیریل گروتھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے. اس میں کوئی کیمیکل یا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں کی جا سکتی. جسٹ بائی لوئرنگ دی ٹیمپریچر آپ اس کے اندر جو بیکٹیریل گروتھ ہے اس کو روک دیتے ہیں. اور یہ ریزن ہے فار لانگ شیلف لائف. بلکہ ہم لوگ کلیم تو 1 سے 1.5 سال کا کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ہماری کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ باہر لے کر چلے گئے اور انہوں نے 3 سال کے بعد ان کو استعمال کیا, کھایا, اینڈ اٹ واز فٹ فار کنزمپشن. انہوں نے کھایا, انجوائے کیا, اینڈ دے سیڈ کہ جی ہمیں نہ ٹیسٹ میں فرق نظر آیا نہ کسی چیز میں, لیکن ہم لوگ سیفلی ہم کہتے ہیں کہ جو شیلف لائف اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کریں. تو یہ جسٹ بائی لوئرنگ دی ٹیمپریچر آپ اس کی شیلف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو چکن ہے, چکن میٹ, میں آپ کو بلکہ تھوڑا سا اور بھی فار ویورز ایجوکیشن کہ جو فش ہے نا یہ سب سے نازک ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی باہر جا کر دیکھیں تو باہر برف پڑ رہی ہوگی اور لیکن مال کے اندر انہوں نے برف کے اندر دبا کے رکھی ہوتی ہے. اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ سردیوں میں بھی مائنس ٹیمپریچر بھی اگر ایمبینٹ ٹیمپریچر اس میں بھی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے, تو اس کو برف میں دبا کے رکھتے ہیں. اتنا نازک میٹ ہے اس کا. دوسرے نمبر کے اوپر چکن ہے کہ چکن کا میٹ بھی جو ہے نا وہ اگر آپ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بغیر اس کو فریز کیے یا بغیر چل کیے رکھیں گے تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. مٹن اور بیف جو ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنی مطلب ہے کہ کوالٹی جو ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ فیو آورس ناٹ ڈیز, فیو آورس جو ہے وہ اس کو. تو اس لیے چکن جو جب بھی آپ لیتے ہیں یا تو اس کو فریشلی کوک کر لیں یا اس کو پھر فریز کر لیں یا چل کر لیں. چل کر لیں گے تو 1-2 دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, فریز کر لیں گے تو آپ اس کو زیادہ دیر تک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن فریزر کے سلسلے میں بھی میں ایک اور بڑی مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو گھروں میں فریزر استعمال کرتے ہیں وہ میٹ کو فریز کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ فروزن میٹ کو سٹور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اچھا. سو اگر آپ تازہ چکن لیں گے یا تازہ مٹن لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 2 دن میں فریز ہو, اور 2 دن کے اندر جب فریز ہوگا تو اس کی کوالٹی آف میٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم لوگ جب پلانٹ کے اندر کرتے ہیں تو ہم پہلا پروسیس فریزنگ کا کہتے ہیں بلاسٹ فریزنگ, اور وہاں پر وہ -40 ڈگریز میں اور ہائی پریشر ایئر کے ذریعے جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. ودن 6 hours اٹ از براٹ ڈاؤن ٹو -20 ڈگریز. اس کے بعد پھر اس کو فریزر کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے اسٹوریج کے لیے جہاں پر -18 یا -20 ڈگریز ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو کوئک فریزنگ از ویری امپورٹنٹ اگر آپ نے اس کی شیلف لائف کو صحیح طریقے سے پریزرو کرنا ہے. تو آپ جب دیکھیں آپ بتا رہے ہیں 2015 سے اپنے فوڈ پروسیسنگ اندر ہے, سال کا فوڈ پروسیسنگ کا پارٹ چل رہا ہے. واٹ واز دا ریزن دیٹ یو ڈیسائیڈیڈ کہ فوڈ پروسیسنگ میں آنا ہے؟ اور اگر آپ فوڈ پروسیسنگ میں آ رہے ہیں فرام ہیئرنگ فرام واٹ یو آر سیئنگ this would require a lot of high-tech equipment and state-of-the-art facilities. So what's the Big Bird's infrastructure looking like? جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اس میں مطلب ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر جیسے میں نے شاید آپ کو بتایا کہ جتنا چکن پروڈیوس ہو رہا ہے نا اس کا صرف 5% جو ہے نا وہ پروسیسنگ پلانٹ میں جاتا ہے, 95% اسٹریٹ سلاٹرنگ میں ہے. تو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ایک تو یہ تھا کہ وی تھاٹ کہ اب کیونکہ وی آر میکنگ اٹ ان 2015 تو اٹ از فار دا 21st century, تو اٹ شوڈ گو فار دا نیکسٹ 100 years. اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس لیے وی سیٹ کہ جو بھی ٹیکنالوجی لیٹسٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی اس کو استعمال کریں گے. تو ہم نے اس سلسلے میں ایک انٹرنیشنل کنسلٹیشن کمپنی تھی, جرمن کمپنی تھی, جرمن کنسلٹنٹ تھے, ان کو ہائر کیا کہ آپ اس کو ڈیزائن کریں اور ہمیں سجیسٹ کریں کہ اس کا فلو کیسے ہونا چاہیے, اس کی کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, اس کا ایکوپمنٹ کا کیسا ہونا چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اچھا ایکوپمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں اویلیبل ہے. تو اس کے انہوں نے ڈیزائن کیا, اور اس میں ڈیزائن کے اندر بڑے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں جو کہ میں کوشش کروں گا کچھ امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں. تو جس چیز کا مطلب ایک پرسنلی ایز اے پاکستانی وی فیل ویری پراؤڈ
وہ اس کے حلال سلاٹرنگ ہے. کہ ہم نے اس پلانٹ کی اورینٹیشن اس طریقے سے کی کہ جس وقت سلاٹرنگ کرنے والے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو دے آر فیسنگ کعبہ, اور ان کے لیے وہاں پر ہم نے فیسلٹی دی کہ وہ سلاٹرنگ کرنے سے پہلے وضو کریں, اور مسلمان ہوں وضو کریں, اور اس کے بعد مینولی سلاٹر کرتے ہیں. جی, سلاٹرنگ از مینول, اور ساتھ میں وہ تکبیر منہ سے پڑھتے ہیں. مطلب ہے کہ جو مانوی وہ کہتے ہیں نا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, کہ جو ہم مطلب حلال مینز حلال, کہ اس کے اندر وہ لوگ جو ہیں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے, باوضو ہونا ضروری ہے. اس کے بعد مینولی چھری کے ساتھ سلاٹر کرتے ہیں, اور جب سلاٹر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تکبیر بھی پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم پراپر بلیڈنگ ٹائم جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ مکمل طور پر بلیڈ جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے. تو اس کے بعد تو دس واز ون آف دی میجر فیچرز جو کہ ہم نے جب پلانٹ کو ڈیزائن کیا تو وی سیڈ اٹس مسلم کنٹری, اور ہم لوگ کیونکہ خود بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں نے اس کو کنزیوم کرنا ہے, اور پھر اگر ہم اس کو حلال کلیم کریں گے ایکسپورٹ پرپزز کے لیے تو اٹ شوڈ میٹ آل دی پاسبل اسٹینڈرڈس. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر کہ جب آپ اس کی سلاٹرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک حلال سلاٹرنگ کی بات کی اور ایک گلوبل سلاٹرنگ ہے, ان دونوں کے اندر کیا ڈفرینسز آتے ہیں؟ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ تکبیر والا ہی تو ہمارے اسٹینڈرڈ اسلامک پرنسپلس کے مطابق ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا ڈفرینس آتا ہے؟ بلڈ ڈرینیج کا فرق ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے؟ واٹس دا گلوبل سلاٹرنگ اینڈ واٹ از دی اسلامک سلاٹرنگ؟ جی, اس میں مطلب باہر بھی مطلب ہے کہ سلاٹر کرتے ہیں, لیکن وہ آٹومیٹک مشینوں کے ساتھ ڈسک ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ جو یہ جگولر آرٹری ہے اس کو کاٹتے ہیں اور اس کے ساتھ بلیڈ آؤٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں بعض اوقات جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس میں وہ اس کو سٹن کرتے ہیں یا الیکٹرک شاک کے ذریعے یا گیس کے ذریعے, اور وہ اس سے برڈ جو ہے کام ڈاؤن ہو جاتا ہے, مطلب ہے پھڑپھڑاتا نہیں ہے زیادہ. تو ہم لوگ کیونکہ حلال ہم سلاٹرنگ سے پہلے کسی قسم کی جو ٹریٹمنٹ وہ نہیں کرتے تاکہ پراپر طریقے سے وہ بلیڈ ہو اور اس کا بلڈ جو ہے مکمل طور پر. حلال کی خوبصورتی یہ ہے کہ کیونکہ اس کو کوئی سٹننگ وغیرہ نہیں کی جاتی سلاٹرنگ سے پہلے, تو اس میں بلیڈنگ بڑی پراپر ہو جاتی ہے, تو بلڈ میکسیمم بلڈ جو ہے اس میں سے وہ ڈرین ہو جاتا ہے. تو دس از ون ایریا جو کہ اس پلانٹ کی بڑی خوبصورتی تھی کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس لحاظ سے کہ اس میں سے ہم نے جو چکن سلاٹر کرنا ہے وہ اسلامی طریقے سے حلال ہو. اسی طریقے سے باقی تو خیر آٹومیشن ہے کہ اس میں پال وغیرہ اترتے ہیں, اس کے اندر سے جو انتڑیاں وہ نکالی جاتی ہیں, مشینوں کے ذریعے نکالی جاتی ہیں. لیکن ایک اور بڑا فیچر ہوتا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اس کا میٹ جو ہے نا وہ بڑا نازک ہوتا ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے پروسیسنگ کی کہ جتنی جلدی اس کو ٹھنڈا کیا جائے. تو ود ان ہاف این آور ہماری کوشش, اس کا اپنا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان ہاف این آور ہم اس کو کوئی 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے کر آئیں. تو اس کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر واٹر چلنگ ہے کہ ٹھنڈے پانی کے اندر وہ اس کو ڈپ کیا جاتا ہے, پرور اتار کے بعد جب وہ انتڑیاں نکل جاتی ہیں تو کارکس جو ہوتی ہے اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کے تو اس کا ٹیمپریچر جو 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے کے جائے. لیکن ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی کہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ برڈ کو آپ شیکلز کے اوپر ہینگ کر دیتے ہیں, اور وہ مطلب ایک کولڈ سٹور ہے جس کے اندر وہ اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتا رہتا ہے, اور وہاں پر ہائی مطلب ہے کہ ونڈ ہوتی ہے, چلڈ ونڈ, جو کہ اس کو ٹھنڈا کرتی ہے. نارملی اگر ایک طرف سے چکن داخل ہوتا ہے تو وہ تقریباً 1.2 کلومیٹر چین لینتھ کے اوپر گزرتا ہوا 90 منٹ کے اندر دوسری طرف سے نکلتا ہے. تو جب وہ کمرے سے نکلتا ہے تو اس وقت اس کا ٹیمپریچر 4 ڈگریز پر آ چکا ہوتا ہے. تو اب 4 ڈگریز پہ پہنچنے کے بعد جو میں نے شروع میں بتایا تھا بیکٹیریل گروتھ وغیرہ جو ہے نا وہ تو ہمارے پلانٹ کے اندر یہ ایئر چلنگ کا سسٹم ہے وچ از دا لیٹسٹ ان دا ورلڈ. یورپ میں مکمل طور پر اڈاپٹ کر لی ہے, امریکہ کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر اب بڑی تیزی سے یہ جو ہے نا وہ پاپولر ہو رہا ہے. تو یہ ایک مطلب یونیک اور نئی ماڈرن ٹیکنالوجی وچ وی فیل کہ نیکسٹ 25 ایئرز یا 50 ایئرز تک جو ہے یہ ٹیکنالوجی وی ایکسپیکٹ کہ چلے گی. اور پھر ڈیورنگ دا پروسیسنگ ہم لوگ اس کا ایون جہاں پر اس کی ڈی اسکننگ ہونی ہوتی ہے یا کٹ اپس ہونے ہوتے ہیں یا ڈیبوننگ ہوتی ہے, وہاں پر بھی ٹیمپریچر کو
10 ڈگریز کمرے کا ٹیمپریچر. ایون جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جیکٹس پہننی پڑتی ہیں گرم, تاکہ وہ گوشت جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھا جائے ڈیورنگ پروسیسنگ. کہ مطلب 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں جب کہ مرغی کو وزن کرنا ہے, اس کو کٹ اپ کرنا ہے, اسکن اتارنی ہے, پیک کرنا ہے, تو اس کے اندر بھی 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے کمرے کا ٹیمپریچر, تاکہ وہاں پر بھی مرغی کا میٹ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. پھر اس کے بعد اس کی جو پروسیس ہے وہ بلاسٹ فریزنگ کا, کہ جس میں وہ ٹیمپریچر کو ہم کوشش کرتے ہیں 6 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ -18 ڈگری کے اوپر لے کے جائیں, اور پھر فریزرز ہوتے ہیں جہاں پر بلک میں ہم اس کی اسٹور کرتے ہیں تاکہ اس کی اسٹوریج جو ہے نا وہ کی جائے. اسی طریقے سے یہ تو ایک حصہ ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, آپ نے کچھ اس کی پروڈکٹس بنانی ہے, تو وہ پھر فیکٹری کا دوسرا حصہ ہے جہاں پر میٹ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, جہاں پر اس میں سے وہ کباب بنتے ہیں اور نگٹس بنتے ہیں اور فرائڈ چکن جو ہے وہ بنتے ہیں, اور دوسری پروڈکٹس جو ہیں وہ بنتی. کباب کے بارے میں مجھے یاد آیا کہ کباب کا ہمارا ایتھنک پروڈکشن سیکشن جو ہے وہاں پر ایکچولی اوپن فائر کے اوپر, کول کے فائر کے اوپر جو ہے وہ جی, اور فلیم کے اوپر ان کو باربیکیو کیا جاتا ہے. کباب اور ٹکا جو ہے نا وہ اس کے اوپر اوپن فلیم کے اوپر بنتا ہے, مطلب ہے یہ کوئی مطلب اور پروسیس نہیں ہوتا, اوپن فلیم کے اوپر کوکنگ کرتے ہیں. تو اٹ از جسٹ لائک کہ جیسے آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کوک ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ کیونکہ ہائی ٹیمپریچر پہ کوک ہوتا ہے تو اس کے اگین جو بیکٹیریا وغیرہ وہ کل ہو جاتے. پھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے اس کو فریز کر لیا جائے تاکہ اس کے اندر دوبارہ کنٹامینیشن نہ ہو, پھر اس کو فریز کر کے پیک کر کے تو مارکیٹ میں جاتا. اسی طریقے سے جو باقی کی پروڈکٹس ہیں, نگٹس ہیں, کروکٹس ہیں, دوسری چیزیں ہیں, تو وہ بناتے. اور اس سارے پروسیس کو جو مشینری ہے وہ ہم نے مطلب مختلف ملکوں سے, مطلب جیسے سلاٹرنگ کی مشینری جو ہے وہ ہالینڈ سے لی, جو پروسیسنگ جہاں پر یہ نگیٹس اور کباب بنتے ہیں اس میں سے کچھ مشینیں ہالینڈ سے لیں, کچھ جرمنی سے لیں, کچھ سویڈن سے لیں, اس کے بعد کچھ جو ہے وہ ہم نے ڈینمارک سے لیے. جو ہمارے الیکٹرک اسٹینڈ بائی سسٹم ہے وہ کیٹرپلر کے امریکن سسٹم ہے. ریفریجریشن کے لیے ہم نے وہ JCI سے اکوپمنٹ لیا, وچ از اگین ڈینش کمپنی, جو کہ مطلب ہے کہ وہ کام. تو اس طریقے سے ہم نے پوری دنیا سے شاپنگ کی اور وی باٹ دا بیسٹ اکوپمنٹ اینڈ مشینری, تاکہ جو بھی پروڈکشن اور پروڈیوس بنائی جائے وہ ورلڈ کلاس ہونی چاہیے. تو یہ پھر جس وقت مکمل ہو گیا تو پھر لوگوں نے خاص طور پر انٹرنیشنل فوڈ چینز جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اینڈ وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی آئی وڈ سے کہ ون آف دا میجر فوڈ چین جو تھی وہ اس سے پہلے امپورٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ساؤتھ افریقہ سے, ملائیشیا سے, چائنا سے اور دوسری جگہوں سے منگایا کرتے جو چکن کی پروڈکٹس, جو نگیٹس ہیں, جیسے اس طرح کی پیٹیز وغیرہ جو برگر پیٹیز وغیرہ اینی تھنگ ہے, فلیز ایوری, تو فلیز وغیرہ. تو وہ پھر جس وقت ہم لوگوں نے شروع کیا تو دے سو کہ یار اتنی اچھی فیسلٹی پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, تو وائی وی آر گوئنگ ابراڈ. تو انہوں نے اس کو پاکستان میں ہمارے پلانٹ سے پروکیور کرنا چاہیے. الحمدللہ بہت سے پلانٹ ایسے ہیں جو ابھی 100% پاکستانی پروڈکٹ جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کوالٹی میں مطلب ہے کہ اٹ از ایون بیٹر دین امپورٹڈ, کیونکہ اس کے اندر فریش ہوتی ہے. جب باہر سے آتی ہے تو وہ 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں اس کو آتے ہوئے اور پروسیس ہوتے ہوئے اور سارا. تو یہاں پر تو ہم پروسیس کرتے ہیں اور ود ان 1 week اٹ از اویلیبل ان دی ریسٹورینٹ فار یوزیج. سو اب آپ جب مینشن کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا انفراسٹرکچر سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو آپ کو بہت زیادہ لائم لائٹ گلوبل برانڈ سے بھی ملتی ہے کہ آپ ہمارے لیے پروڈیوس کر دیں. تو آر دیر اینی ایگزامپلز آف بگ برانڈس دیٹ یو آر سپلائنگ ٹو ایٹ دا مومنٹ؟ جی تقریباً سارے بڑے برانڈ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. میکڈونلڈ کے ساتھ ہمارا میجر کام ہے, وہ تقریباً اپنی ساری پروڈکٹس جو ہے چکن کی وہ ہمارے ساتھ پروسیس کر رہے ہیں. سارا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میکڈونلڈس چکن کی جتنی پروڈکٹس ہیں پروڈیوس, جی وہ مطلب ہے کہ پاکستان میں اور حلال پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس بن رہی ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ سپلائی کی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے KFC ہے اور دوسرے مطلب ہے کہ کباب جی ابھی ریسنٹلی انہوں نے کباب جی نے بہت مطلب ہے کہ کیا ان کی چکن جو ہے وہ بھی ہم سے سورس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ریسٹورنٹس دوسرے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں
ان کو بھی مطلب ہے کہ وہ ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ کہ پاکستان کے اندر B2B میں اور کمپنی از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر. واو واو دیٹس گریٹ اسٹوری کہ اتنی بڑی چینز اگر آپ سے لے رہے ہیں تو کوالٹی ایشورنس تو گارنٹیڈ ہوگی نا کہ اتنی کوالٹی چیکس ہیں. بلکہ یہ ہے کہ ان کے اپنے سسٹمز ہیں کوالٹی ایشورنس کے, اور انٹرنیشنل آڈیٹرز جو ہیں سال میں کئی دفعہ مطلب ہے کہ لوکل آڈیٹرز اور کوالٹی کنٹرول والے, ایک تو ہمارے اپنا انٹرنل کوالٹی کنٹرول کا بہت اسٹرانگ سسٹم ہے, اس کے بعد ان کے جو لوکل کوالٹی کنٹرول کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. پھر سال میں 4 سے 6 دفعہ ان کے انٹرنیشنل جو آڈیٹرز ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں تو سی کہ چیزیں جو ہیں اس کے مطابق فالو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اور لکیلی ہماری مطلب بڑی اچھی گریڈنگ ہوئی, مطلب لاسٹ جو آڈٹ تھا اس میں A+ گریڈنگ تھی, مور دین 90%, 95% کے ساتھ انہوں نے اس کو گریڈ کیا تھا. اور اٹ واز سو گڈ کہ دے ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم ان کے انٹرنیشنل جو سپلائی چین ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا, تو اب ہم گلف میں بھی سپلائی کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی سپلائی کر رہے ہیں انٹرنیشنل فوڈ چین کو, اور اپنے طور پر ہم ویسے مڈل ایسٹ میں, گلف میں, فار ایسٹ میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی 5% کا پروسیسنگ فوڈ کے اندر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ تو ہیوج ہے, پورے گلوبل پلیئرز وہاں پر آ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ پاکستانی پروڈکٹ, میڈ ان پاکستان پروڈکٹ شیلف پر آ رہی ہے, تو پاکستان میں تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی شاید اس لیے بھی زیادہ ہو کیونکہ جی آپشنز ہی کم ہیں. انٹرنیشنل میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو آپ کی پلیسمنٹ اور ایکسپورٹ ہاؤ از اٹ پرفارمنگ, آپ کو کیسا رسپانس آ رہا ہے گلوبل کانٹیکسٹ کے پرسپیکٹیو سے؟ جہاں پر گئے وہاں پر اس پروڈکٹ کو پسند کیا گیا, اور اس کی مطلب ہے کہ ٹیسٹ پوائنٹ آف ویو سے, اس کی پریزنٹیشن میں, اور ہائیجین سینیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے اٹ ہیز میٹ دی اسٹینڈرڈس. اور مطلب ہے کہ اس کے اندر لیکن یہ کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ ابھی اتنی زیادہ نہیں کی, تو اس لیے مطلب ہے کہ شاید میں کہوں کہ بہت سگنیفیکنٹ شیئر نہیں ہوگا, لیکن آنے والے دنوں میں فٹ پرنٹ آ گیا نا, فٹ پرنٹ ہے, اٹس اویلیبل, اور اس کے اچھے رسپانس ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے اس والیوم کو انکریز کرنا جو ہے وہ اتنا شاید مشکل نہ ہو. تو مطلب 2025-26 میں وی آر پلاننگ کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مطلب ایکسپورٹ کے اوپر مزید جو ہے وہ اپنا شیئر لینے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو ایک لیٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی لاسٹ ایئر کہ پہلے ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی, تو ہم نے لاسٹ ایئر اس کو پبلک کیا. اچھا, دیٹس ریلی نائس. نائس. اٹ از اویلیبل آن دا اسٹاک, اس کے شیئرز جو ہیں, تو اٹس اے لسٹڈ کمپنی ناؤ. اوکے. اور آلدو کہ اٹس اے ویری ینگ کمپنی, اور اٹس پرفارمنگ ویل. مطلب ہے کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک 10 days میں اٹ واز نمبر 1 آن دا ٹریڈنگ, اور کئی دفعہ ٹاپ 10 میں رہی. تو اس لیے وی آر ویری ہوپ فل کہ ان دی کمنگ ڈیز اسٹاک ایکسچینج کے اوپر مطلب اٹ ول ہیو اٹس فٹ پرنٹس. بیوٹیفل. سو اب آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں, دیٹس اے ہیوج لیپ فار اینی کمپنی ٹو گیٹ لسٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج. تو اگر میں بات کرتا ہوں 1985 سے آپ نے اسٹارٹ کیا, یہاں تک ابھی آپ پہنچے ہیں, what is the revenue that your company is currently making, and what is the head count of team that you have employed across your business functions? تقریباً ہمارے گروپ کے اندر کوئی 3000 to 4000 employees ہیں. One thing is why you got listed, and now that you have gotten listed, اب آپ کے کیا فیوچر کے پلانز ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک تو یہ کہ ایک آپ کی آپ ویسے بزنس کرتے ہیں ایک انڈیویجول کے طور پر, تو اس کی ایک لیول ہوتا ہے. جی. پھر آپ اس کی پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں تو نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں آپ. پھر آپ لمیٹڈ کر لیتے ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کرتے ہیں, تو آپ
نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو پبلک لمٹ از لیول ہائر دین دیٹ, اٹ از دی ہائیسٹ لیول ہائیسٹ لیول دیٹ یو کین ڈو. اور اس کے اندر ایک تو بزنس کے اندر گروتھ کے پوٹینشیلز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کمپلائنسز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ مطلب زیادہ پرٹیکولر ہو جاتے ہیں اور زیادہ ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے اس کو. تو وی وانٹیڈ کہ اس کو فیوچرسٹک کہ اگر نیکسٹ جنریشنز میں جانا ہے تو اس کو آرگنائزیشن کا لیول جو ہے وہ بہتر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس وقت ونس یو گو پبلک تو پھر بیکاز آف دا کمپلائنسز اینڈ ریکوائرمنٹ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون دائرے کے اندر رہ کے کرنی پڑتی ہیں. تو وہ آپ کے بزنس کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد انہیریٹنس پلان میں یس سکسیشن پلاننگ ہوگی نا, پلاننگ میں ہاؤ ڈو یو کنٹینیو آفٹر دی فیملی, وہ بھی مطلب ہے کہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. تو وی آر لوکنگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہمارے بزنس کے اندر بیکاز آف دس اسٹیپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سگنیفیکنٹ گروتھ جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. سو فار آلدو کہ لیس دین 1 ایئر اگست میں ہم نے کیا تھا, تو لیس دین 1 ایئر, لیکن یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ اچھے رہے ہیں. اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ مطلب ہے چند سالوں میں یہ مینی فولڈس جو ہے بزنس میں وہ انکریز کرنے کا پوٹینشیل ہے اس میں, اور اس میں شاید لسٹنگ اور اس کا بہت رول ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ابھی ایک ساری چیزیں ڈسکس کی, آل دا گڈس آف پیکفرڈ, آل دا گڈس آف یور جرنی. However, a business is never all good. It's a cycle, ups and downs ہیں. آپ پولٹری انڈسٹری میں ہم نے بہت دفعہ دیکھا برڈ فلو کی چیز آ جاتی ہوتی ہے, بہت سارے ٹف ٹائمز آتے ہیں, آپ کا گوشت بہت سستا ہو جاتا ہے, آپ کی فیڈ بیمار ہو جاتی ہے, آپ کے برڈس بیمار ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم ٹرمپس کی تو بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, سکسیسز کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. واٹ ور دا لو پوائنٹس فار یو ایز این انڈیویجول and for the company, and how did you stay focused and you said okay, you know. وہ جو برڈ فلو وغیرہ کی بات کی تو چیلنجز تو خیر پولٹری کے اپنے چیلنجز بھی بہت ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ برڈ فلو کچھ تو تھا جی, اور باقی میڈیا نے اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ہائپ دے دی جی, اور مطلب برڈ فلو کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس کی خبر کی وجہ سے نیگیٹو پروپیگنڈا اور اس کی وجہ سے. ادروائز پاکستان کے اندر کسی انسان کو کبھی بھی برڈ فلو کے ذریعے کوئی پرابلم یا نہیں ہوا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بعض اوقات سائنٹسٹ جو ہے نا وہ ایک ایزمپشنس کرتے ہیں, ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پر جیسے وہ مطلب ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا تو کہ اگر کوئی میٹیور جو ہے وہ کسی وقت ارتھ کے ساتھ ٹکرا جائے تو کیا ہوگا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے ہفتے ٹکرانے والا ہے اور ہم لوگ وہ ہیلمٹ پہننا شروع کر دیں. تو یہ سائنٹسٹ کی امیجینیشنز ہوتی ہیں کہ یس دیز آر پاسبلٹیز. یہ اب اس میں پاسبلٹیز یہ تھیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں. اب اسپیشی بیریئرز ہیں کہ جو بکری کے وائرسز ہیں وہ بھینس میں نہیں جاتے, بھینس کے وائرسز جو ہیں وہ کیمل میں نہیں جاتے, کیمل کے وائرسز جو ہیں وہ چکن میں نہیں جاتے, اور چکن کے وائرسز ہیومن میں نہیں جاتے, ہیومن کے وائرسز جو ہیں وہ چکن میں نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیریئرز جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یس ایکسیپشنز آر دیئر کہ اگر کبھی کوئی میوٹیشن ہو جائے, کوئی چینج آ جائے اس کی اسٹرکچر میں اور وہ ہوسٹ اور پیراسائٹ کی سسیپٹیبلٹی کے فینومنا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اٹ مے ہیپن. وہ اتنی ایک وائلڈ سی مطلب امیجینیشن ہے جس کے بیس کے اوپر وہ یہ سارا ہوا. بہرحال مطلب ایک لیکن پولٹری کے اندر اپنے ہیلتھ کے چیلنجز بھی آتے ہیں, پھر اس کے بعد ٹیمپریچر کے چیلنجز بھی آتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ کے پرفارمنسز بعض وقت لو ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر مارکیٹنگ کے بہت بڑے چیلنجز ہیں. ویری انٹرسٹنگلی بعض اوقات آپ دیکھیں گے مرغی کی قیمت ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے, بعض اوقات ایک دم گر جاتی ہے. تو لوگ اس فینومینا کو سمجھ نہیں پاتے کہ اٹ از آل اباؤٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ.
اب فار ایگزامپل رمضان کے پہلے 10 دنوں میں مطلب لوگ جو ہیں وہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں جانا بند کر دیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, تو ایک دم سے وہ مطلب ریٹ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. اسی طرح ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے, قربانی, تو لوگوں نے پلان کیا ہوا بکرا کھانا ہے, تو فریزر وغیرہ صاف سوف کر کے رکھ لیتے ہیں, تو ہفتہ پہلے چکن کی جو ہے نا وہ جو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی ڈیمانڈ کم, سپلائی تو ایک دن میں کم زیادہ نہیں ہو سکتی, وہ تو جو پائپ لائن میں ہے, تو جیسے ہی وہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کی پرائسز جو ہے وہ گر جاتی ہیں. پھر یہ گزر جائے گا تو پرائسز پھر اوپر ہونی شروع ہو جائیں. اسی طریقے سے کچھ مہینے ہیں جن میں شادیاں نہیں ہوتی, وہاں پر بھی پرائسز دے کم ڈاؤن کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی. لیکن کچھ مہینے جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں وہ بہت اچھی ڈیمانڈ ہو جاتی, عید الفطر کے اوپر بہت اچھی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائسز جو ہیں دے کین کم ڈاؤن. تو وہ جو یہ پرائس کی فلکچویشن ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد ہیلتھ کا چیلنج ہے کہ پولٹری جیسے انسانوں کے اندر, اب ہمیں تو پتہ نہیں لگتا آپ کو زکام ہوا اور اس کا کیا ہوا, مرغی کو زکام لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے اسے 2 دن وزن نہیں کیا. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. جیسے آپ کامن مین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کنزمپشن کے لیے کہ رانی کھیت ایک نام ہے جو ہر ایک بندے نے آلموسٹ سنا ہوتا ہے, ہو سکتی ہے. اگر وہ ہو تو اس میں مرغی مر بھی جاتی ہے اور اس کی ایفیشنسی بھی لو ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ویکسینز موجود ہیں, جیسے انسانوں کی ویکسینز موجود ہیں اسی طریقے سے برڈس کی ویکسین موجود. آپ اس کو اچھا ویکسینیٹ کریں اس میں بیماری نہیں آتی. تو اس لیے آپ ان چیلنجز کو میٹ کر سکتے ہیں بائی پریونٹیو میجرز. ایک تو پریونٹیو میجر, ایک تو ویکسینز ہوتی ہیں, دوسری ہمارے فارموں کے اوپر جانا ہو نا تو آپ کو مطلب نہانا پڑتا ہے, کپڑے بدلنے پڑتے ہیں, شوز چینج کرنے پڑتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی جراثیم جو ہے نا وہ سسٹم کے اندر مرغیوں تک نہ پہنچ سکے. تو اس طرح کی احتیاطیں کر کے تو آپ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور بڑی حد تک مطلب ہے کہ کامیابی بھی ہوتی ہے. اور آپ کی اپنی کوئی پرسنل چیلنجز جو آپ کے, یہ تو ہم سارے بزنس کی بات کر رہے ہیں, ایز این انڈیویجول, ایز ڈاکٹر مصطفیٰ, واٹ ور یور. دیکھیے ایک بڑی مزدار آپ کو میں بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈی وی ایم کیا جی, اور اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا جس کا میں نے بزنس شروع کر دیا تو اس وقت کیا, بچے بھی تھے جی. تو اس زمانے میں کمپیوٹر اتنا زیادہ نہیں تھا, 1990 89 90 کی یہ بات ہے. تو اس وقت کمپیوٹر اتنا ان نہیں تھا, تو آپ مینولی مطلب خود مطلب لکھتے تھے, تھیسس خاص طور پر اس کے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس وغیرہ وہ خود بناتے تھے, کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنا تھیسس لکھ رہا تھا تو گھر میں ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میرے سارے کاغذ جو تھے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بکھرے ہوئے تھے. تو میرا بیٹا اس وقت کوئی 2-2.5 سال کا تھا, اس نے چلنا سیکھا ہوا تھا اور ابھی ہی واز اے ٹاٹلر. تو وہ مطلب ہے کہ آیا اور اس نے ادھر پانی پھینک دیا تو میرے سارے کاغذ جو ہیں وہ گیلے ہو گئے. تو بہت ساری مجھے پھر ری رائٹ کرنا پڑا. تو بعد میں اس وقت تو خیر یو گیٹ ڈسٹرب, لیکن یہ بعد میں وہ زندگی کی یادوں کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ تھنگس کین ہیپن لائک دیٹ. تو دوبارہ لکھا, پھر اس کو مطلب کمپیوٹر پہ ٹائپ کیا اور سارا کچھ کیا. تو لائف کے اندر مطلب ہے کہ بزنس کے اندر بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, ہمیں بھی فیس کرنا پڑا. اور کام کے اندر, بزنس کے اندر جس وقت آپ کو پرابلمز آتے ہیں تو ذہنی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مینٹل پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو سروائیو کرنا اور اس میں سے پھر نکلنا, یہ ایک بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ یو آر ایبل ٹو سروائیو دیٹ مینٹل اسٹریس کہہ لیں. تو اس طرح کے بہت سارے مطلب ہے کہ کیونکہ پولٹری کا جیسے میں نے کہا ہیلتھ کے بھی ایشوز آئے, جیسے برڈ فلو کی ریومر تھی وہ اس نے بہت زیادہ بزنس کو ڈیمیج کیا. اسی طریقے سے بعض اوقات پولٹری کے اندر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, پھر بعض اوقات مارکیٹنگ کے حوالے سے چیلنجز آ جاتے ہیں
کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ایک دم تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا بھی آپ کو مطلب ہے کہ ایفیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ مطلب زندگی کے حصے ہیں اور آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں شروع میں موٹر سائیکل چلایا کرتا تھا تو آئی واز ایکسیڈنٹ پرون. تو میرے کافی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میرے ایکسیڈنٹ ہوا اور میری وہ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. آئی واز ان کراچی. تو وہ مطلب میرے ادھر جو دوست کولیگس تھے انہوں نے مطلب خیر دے ٹک کیئر آف می. انہوں نے مجھے جہاز پہ بٹھا دیا. اس زمانے میں جب موبائل فون اتنے زیادہ کمیونیکیشن نہیں تھی تو انہوں نے میسج کیا میری فیملی کو کہ ڈاکٹر کمال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے ہم نے جہاز پہ چڑھا دیا. اب اٹ واز مس انٹرپریٹڈ کہ پتہ نہیں زندہ ہی. تو بائی دا ٹائم کہ میں واپس پہنچا ہوں تو میری فیملی نے مجھے دیکھا ہے. اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس حالت میں میں آ رہا ہوں. تو یہ دس از لائف. اس میں مطلب ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور جب آپ گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر پلیزنٹریز نظر آتی ہیں, اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی تک بگ برڈ کی اسٹوری تو بڑی اچھی ایکسپلین کی, ہمیں سب کچھ بتایا, آپ نے اپنے فاؤنڈرس کے بارے میں بھی بتایا, لیکن جو آپ کی ٹیم کے اندر کچھ ایسے لوگ رہے ہوں گے یا ابھی بھی ہیں جنہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہوگا اس ادارے کی گروتھ میں, اس بزنس کی گروتھ میں, تو ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں, وہ لوگ کون ہیں جن کو آپ بہت زیادہ ریکگنائز اور اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی مطلب ہے کہ وی ہیڈ بین ویری لکی کہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے کولیگز اور سٹاف تھا, بعض لوگ بہت اچھے رہے اور ان کے ساتھ ہماری بڑی لمبی ایسوسیشن رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بزنس شروع کیا تھا 85 میں, تو اس کو 40 سال گزر گئے ہیں. تو بہت سے ہمارے امپلائیز ایسے تھے کہ جن کی پہلی جاب تھی اور جب انہوں نے جاب جوائن کی تو اس وقت ان کی شادیاں ہوئیں. ابھی ہم ان کے بچوں کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایج جو ہے وہ ریٹائرنگ ایج کو پہنچے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کمپنی کے ساتھ لی ہے اور ان کی مطلب ہے کہ بہت کنٹریبیوشن رہی ہیں, ناٹ ون مینی, مطلب ہے پروڈکشن کے اندر بھی, فائنینس کے اندر بھی, اکاؤنٹس کے اندر بھی اور ایون مارکیٹنگ اور سیلز کے اندر بھی, جنہوں نے مطلب ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور لائلٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کیا. اور بالکل دے ور لائک آور فیملی ممبرس. اور بہت سے لوگ اب بھی ہمارے مطلب ہے کہ دے آر پارٹ آف آور آرگنائزیشن. بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار آپ کنٹینیو کرو, تو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اینڈ دے آر آر ایسٹس اینڈ وی آلویز فیل پراؤڈ آف دیم کہ ایسے لوگ جو ہیں مطلب اس زمانے میں اویلیبل ہوں تو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے وہ ایک سورس آف اسٹرینتھ ہوتے ہیں. تو وی ہیڈ بین ویری لکی ان دس کہ ہمیں مطلب ہے کہ بہت اچھے اسٹاف ملا اور جتنی ایک گروتھ ہوئی ہمارے بزنس کے اندر, کام کے اندر, اس میں ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں اس کے اندر نا ہمارا ایک ٹپیکل کوشچن ہوتا ہے, وہ یہ کہ اینی ون ہو اسٹارٹنگ نیو, اس کے لیے کیا پیس آف ایڈوائس آپ دیں گے؟ کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ظاہر سی بات 40 سال آپ نے اپنی زندگی کے اس چیز میں گزار دیے, بہت اچھے اسکیل تک آپ اس کو لے کے گئے ہیں. For someone who is aspiring to do something of their own, someone who's starting fresh, اس کے لیے آپ کی کیا پیس آف ایڈوائس ہے ان ٹرمز آف their professional skills, in their personal attitude, personality, ان کو کس طرح کی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک سکسیزفل اسٹوری بن سکیں؟ دیکھیں جی, پرائمریلی بی آنیسٹ وتھ یور ورک, کہ جو بھی کام کریں اس کے ساتھ بندے کا آنیسٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کام کے اندر اور اپنی پروڈکٹ کے اندر یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ, جو بھی آپ کی کیپیسٹی میں آتا ہے
ڈو یور بیسٹ. اور دوسرا یہ مطلب میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, جس لیول کا بھی کام کر رہے ہیں, اس میں کامیاب ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ لیول پہ تبھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ جب پہلے لیول کے اوپر کامیاب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے تو میں نے تو بہت بڑا کام کرنا ہے. یس, آپ کو بڑا کام کرنے کے لیے اس چھوٹے کام میں کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. تو میں اس میں بڑی انٹرسٹنگ مائی آبزرویشن اینڈ آئی شیئر ود دا پیپل کہ جیسے آپ فوج میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اے گڈ کیپٹن ٹو بی پروموٹیڈ ایز اے میجر, اینڈ یو ہیو ٹو بی اے گڈ میجر ٹو بی پروموٹیڈ ایز اے کرنل. تو آپ نے سارے جس لیول پہ ہیں وہاں پر کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے اگلے اسٹیپ پر جانے. آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی یہ آرمی کے ریفرنس سے, بیکاز دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ آئی آلسو ایڈمائر آف دیٹ انسٹیٹیوشن کہ اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن گئے, جنرل بھی بن گئے, یو ہیو گون تھرو دی انٹائر سائیکل, دیر از نو اسکپنگ ان بٹوین. ادروائز یوزلی اگر آپ بزنسز کو دیکھتے ہیں, بزنس کے اونر ہے, اس کا بیٹا ڈائریکٹر خود ہی بن گیا, بیٹی ڈائریکٹر بن گئی, اس طرح چیزیں آپ کی ہوتی رہتی ہیں. لیکن آرمی از این انسٹیٹیوٹ ویئر یو, اور اف یو ٹاک اباؤٹ پولیس ایٹسیٹرا ٹو, دیٹ یو گو فرام گراؤنڈ اپ, and there is only one person who will be the chief of army staff out of the entire armed forces that we have. So that is a person on merit, who has gone through the entire grind. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جو آپ کام کر رہے ہیں وہی سب سے بڑا کام ہے, اینڈ دیٹ از یور مین ٹارگیٹ کہ آپ نے اس میں کامیاب ہونا ہے. تو اگر جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہے تو آپ کو اگلے اسٹیپ پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی, دیٹس اے ونڈرفل پیس آف ایڈوائس. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ ٹو دا شو اینڈ شیئرنگ the story of Big Word to the entire audience, and I hope and pray for your continued success of you and your company.